ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید کی شکل میں ایک کتاب ہمیں عطا کی ہے. یہ کتاب، یہ قرآن مقدس تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ تقدس کے حامل ہے. اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. ہمارا یعنی مخلوق کا کلام اللہ کے کلام کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کہتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام. امام یعنی سب سے اعلیٰ ذات کا کلام، وہ تمام کلاموں میں سب سے اعلیٰ حیثیت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن لے کر کے مکے والوں کے سامنے آئے، قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پیش کی، تو ان کو بھی محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر بڑی چاشنی ہے، اس کے اندر بڑی کشش ہے. لفظی اعتبار سے بھی اس کے اندر کشش ہے اور معنوی اعتبار سے بھی. مشرکین جو
قریش کے بڑے بڑے سردار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے وہ راتوں کو چھپ کر کے قرآن سنتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور بلند آواز سے قرات کرتے تھے تو قریش کے بڑے بڑے سردار ارد گرد گلیوں میں بیٹھ کر کے سکون کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنتے تھے اور پھر آ کر کے آپس میں تبصرے بھی کرتے تھے. سب کہتے تھے کہ ہاں یہ بڑی مؤثر چیز ہے، بڑا مؤثر کلام ہے. لیکن ان کے کچھ اسباب تھے، کسی کے اندر ہٹ دھرمی تھی، کسی کے اندر کچھ تھا جس کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار تھے. تو رات کو چھپ کر کے سنتے تھے اور دن میں کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو قرآن کے خلاف ورغلاتے تھے، نبی کے خلاف ورغلاتے تھے. کہتے تھے کہ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کفار کہتے تھے کہ قرآن کو سننا ہی نہیں، سنو مت اور لغو کرو، شور ہنگامہ کرو جب قرآن پڑھا جائے تاکہ تمہارا غلبہ ہے. کبھی کہتے تھے کہ اساطیر الاولین، یہ قرآن پچھلے لوگوں کی کہ قصے کہانیاں ہیں. کبھی کہتے تھے کہ انما یعلمہ بشر، یہ قرآن نبی کو کوئی انسان ہی سکھلاتا. تو مختلف طریقے سے اس کی مخالفت کرتے تھے لیکن ان کی مخالفت کوئی کام نہیں آئی. قرآن کا پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچتا اور قرآن کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی رہی. اس قرآن کو ختم کرنے کے لیے دشمنوں نے بڑی سازشیں اور اس قرآن کے خلاف بڑی لمبی چوڑی پلاننگ، لیکن انشاءاللہ قیامت تک ان کی کوئی پلاننگ، ان کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کے اندر کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. گویا قرآن کی حفاظت کا ذمہ کسی اور نے نہیں لیا. کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لیا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے اور جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے. بہت سارے لوگ آئے، کتنے لوگ آئے جنہوں نے قرآن کی نقالی کی، یعنی قرآن ہی کی طرز پر آیتیں بنانے کی کوشش کی لیکن بنا نہیں سکی. قرآن نے اعلان کر دیا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سارے انسان اور سارے جن بھی مل کر کے اس جیسا قرآن لانے کی کوشش کریں تو بھی نہیں لا سکتے. کتنا بھی ایک دوسرے کی مدد کر لیں لیکن اس جیسا قرآن نہیں پیش کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام. اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو دوسرا انسان، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے لیکن یہ انسان کا کلام ہی نہیں. یہ معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہیں جو انسانی طاقت سے اوپر کی چیز ہو. انسان نہیں پیش کر سکتا معجزہ، یہ خالق انسان پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے معجزے اپنے انبیاء کو. تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے. اس میں تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مشکل کا حل ہے. کوئی کمپنی کوئی سامان بناتی ہے، کوئی دوا کی کمپنی دوا بناتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس دوا کے ساتھ ایک پرچہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کن کن چیزوں سے یہ دوا بنائی گئی ہے اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے. اگر اسی طریقے سے ہم استعمال کریں گے اس دوا کو
تو وہ دوا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، ورنہ اپنی منمانی کریں گے تو دوا ہمارے لیے بجائے فائدے کے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو ہمیں قرآن کی شکل میں ایک رہنمائی کے لیے کتاب عطا کی کہ دنیا میں تمہیں کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر اس کتاب کی، اس رہنمائی کی پیروی کرو گے اور اس کے احکام کو مانو گے تو دنیا میں تمہاری زندگی بہتر ہوگی اور آخرت کے لیے بھی تمہاری زندگی بہتر ہے۔ لیکن اگر منمانی کرو گے تو پھر یہ کتاب تمہیں کوئی گویا کہ اس کتاب سے تم نے کچھ فائدہ نہیں حاصل کیا۔ تو اس قرآن کا اتنا بڑا مقام ہے اور دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کا راز یہی قرآن کریم، اسی قرآن کریم سے جڑے رہنا ہے، اسی قرآن کریم کو اپنی زندگی کا رہنما بنانا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جب قرآن کو ہم چھوڑ دیں گے تو ذلیل ہو کر کے رہ جائیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسی ذلت کی زندگی گزار، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو اٹھا کر کے طاقوں اور الماریوں پر رکھ دیا۔ قرآن صرف ایک تبرک کی کتاب، برکت کی کتاب سمجھ کر کے ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور اپنی بچیوں کو جہیز میں دیتے ہیں۔ کبھی کوئی غمی ہو جاتی ہے تو اس میں پڑھتے ہیں، پڑھواتے ہیں۔ قرآن اس کے لیے نہیں نازل ہوا ہے، قرآن زندوں کے لیے نازل ہوا ہے، مردوں کے لیے نہیں نازل ہوا، زندوں کے لیے۔ یہ قرآن زندگی عطا کرتا ہے، یہ قرآن انسان کے اندر اسپرٹ پیدا کرتا ہے۔ اس قرآن کو روح کہا گیا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ روح ہے ہمارے لیے، اسی میں ہماری یہ زندگی۔ دشمن بھی جانتا ہے کہ مسلمان اگر قرآن سے جڑے رہے تو پھر ہماری دال نہیں چلے گی۔ کافی زمانہ پہلے ایک برطانوی وزیر اعظم نے اپنے پارلیمنٹ کے اندر قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے کہا تھا کہ جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے پاس رہے گا مسلم ممالک میں ہماری دال نہیں بچ سکتی۔ جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے پاس رہے گا تب تک مسلم ممالک میں ہماری دال نہیں گل سکتی، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر مسلمانوں کے اوپر غلبہ اور تسلط حاصل کرنا ہے، مسلمانوں کو اپنے قبضے میں لینا ہے تو قرآن سے ان کو دور کر دو۔ تو اسی لیے ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کیا جائے۔ اس کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے گئے؟ ابھی آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 15-16 سال پہلے الفرقان الحق کے نام سے ایک کتاب شائع کی، بالکل قرآن کی نقل سمجھیے، ایک قرآن ہی کا بدل بنا کر کے، حالانکہ وہ قرآن کا کسی طرح سے بدل نہیں تھی، وہ عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کر کے تیار کیا تھا اور اس میں ایسی باتیں لکھی گئی تھی جو سراسر جو ہے عیسائیت اور یہودیت کی تبلیغ تھی اور اسلامی احکام کا استہزاء اور مذاق تھا۔ لیکن اس کو اس لیے تیار کیا گیا تھا بالکل قرآن کی شکل دے کر کے کہ مسلمانوں کے اندر اس کو قرآن کے بدل کے طور پر نافذ کر دیا جائے، اور جو بھولے بھالے مسلمان ہیں وہ سمجھے کہ یہ قرآن ہی کی ایک شکل ہے۔ الفرقان الحق نام اس کا رکھا گیا تھا اسی واسطے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی کوشش نہ کبھی کامیاب ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اسی طرح سے کوشش یہ کی کہ یہ ساری کوششیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ مغربی ممالک سے، اس لیے کہ وہ لوگ، ان لوگوں نے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، حدیث کے بارے میں اس قدر ریسرچ کر رکھا ہے اور اس قدر جانچ پڑتال کر رکھی ہے کہ وہ ایک ایک چیز سے واقف ہیں کہ مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے کہاں کہاں ہمیں کام کرنا ہے۔ تو ایک کوشش انہوں نے یہ کی کہ مسلم ممالک
کہ نصاب تعلیم میں قرآن کو ہٹا کر کے دوسری چیزیں داخل کر دی. چنانچہ اس کے لیے بڑی خطیر رقم انہوں نے مختص کی، اور جو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں ان یونیورسٹیوں میں قرآن کی جو تعلیم ہوتی تھی اس میں اپنے ذرائع سے، خفیہ ذرائع سے کام کر کے اس کے نصاب کو بدلوایا گیا، اور اس کا قرآن کی تعلیم کو کمزور کیا گیا. قرآن پڑھانے والوں کی مطلب ہے کہ حوصلہ شکنی کی گئی، اور مختلف طریقے سے پوری ایک طویل داستان ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے پاس رہے گا، یعنی جب تک مسلمان قرآن سے جڑے رہیں گے تب تک ہمیں ان کے بیچ کامیابی نہیں آ سکتی. اسی کوشش کا ایک حصہ روافض کا ہے کہ انہوں نے قرآن کو محرف قرار دیا. شیعہ طبقہ کے یہاں یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، قرآن میں رد و بدل ہوا ہے، اور یہ سب کس لیے؟ تاکہ لوگوں کا قرآن پر سے ایمان اٹھ جائے، لوگ قرآن سے الگ ہو جائیں. ان کا کہنا یہ ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے میرے بھائی، یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. جس طرح ہمارے یہاں صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے معتمد کتاب ہے، اسی طرح ان کے یہاں جو بخاری کا درجہ رکھتی ہے جو کتاب، اس کتاب کے اندر اور اس کے علاوہ ان کی جو معتبر کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر 6000 کچھ آیتیں ہیں، جو اصل قرآن ہے اس میں 17,000 آیتیں ہیں. اس کو یہ لوگ مصحف فاطمہ کہتے ہیں، جو اصل قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے ان کے اعتبار سے، اور یہ قرآن اس میں تحریف ہوئی ہے. تحریف کس نے کیا ہے؟ رد و بدل کس نے کیا ہے؟ نعوذ باللہ صحابہ کرام نے. وہ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، نبی کے لیے، انہیں کے ذریعے تو ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے. ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے اندر رد و بدل کیا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. تو جب انہی صحابہ کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا ہے، انہی صحابہ کے ذریعے حدیثیں پہنچی، اور یہی صحابہ ہی غیر معتبر ہو گئے، یہی فاسق و فاجر ہو گئے، تو اس کا مطلب کہ قرآن بھی غیر معتبر ہو گیا، حدیثیں بھی غیر معتبر ہو گئی. اور یہی چاہتے ہیں کہ قرآن سے، حدیث سے مسلمانوں کا رشتہ ختم ہو جائے، اور پھر یہ بالکل بے وزن، بے روح ہو کر کے رہ جائے. دنیا کی کوئی بھی چھوٹی موٹی طاقت بھی ان پر اپنا غلبہ اور تسلط حاصل کرے. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ان میں سے کسی بھی شخص سے پوچھیں گے تو کہے گا نہیں ہم لوگ قرآن کو مانتے ہیں. وہ اپنے گھر میں سے قرآن لے کر کے آپ کو دکھلا کے دے گا کہ دیکھو یہی قرآن جو تم لوگ پڑھتے ہوئے ہوں گے، ہمارے یہاں بھی پڑھا جاتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر. صحیح بات ہے. معاملہ کیا ہے کہ ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے تقیہ. تقیہ کے معنی ہوتا ہے کہ دوسروں سے بچنے کے لیے، الزام وغیرہ سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دینا، سراسر جھوٹ ہے. تو اسی تقیہ کا ان کے یہاں یہ بہت بڑی عبادت ہے. اسی تقیہ کا سہارا لے کر کے یہ ہر طرح کا جھوٹ بولتے ہیں. اصل میں ان کے یہاں وہ جو مصحف فاطمہ جس کو کہتے ہیں، وہ ان کے امام غائب، ایک امام غائب ہیں جس کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ آخری زمانے میں وہ نمودار ہوں گے، اور وہ مصحف وہ قرآن لے کر کے آئیں گے، اور پھر اس پر عمل کریں گے اور لوگوں سے عمل کرائیں گے. اور تب تک کے لیے ان کو ہدایت یہ ہے کہ اسی قرآن کو اپنے گھر میں رکھو اور اسی کو لوگوں کے سامنے شو کرو، تاکہ کوئی تمہارے اوپر شک و شبہ نہ کرے. یہ بھی قرآن کی تعلیم سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑا حربہ ہے، اور اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ان کی کتابوں کا علم رکھتا ہے. باقی ان سے بات چیت میں اور موجودہ وقت میں کوئی اس کا اقرار کرے گا نہیں. لیکن ان کی جو معتبر کتابیں ہیں
شروع سے لے کے آخر تک ہر کتاب کے اندر یا اکثر کتابوں کے اندر یہ صاف صاف لکھا ہے، بلکہ مستقل کتابیں اس پر لکھی ان لوگوں نے کہ اس قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے، رد و بدل ہوا ہے، یعنی یہ قرآن ناقابل اعتبار ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ چونکہ یہ قرآن ہمارے لیے ہر درجہ اہمیت کا حامل ہے، یہ قرآن ہمارے لیے روح ہے، ہماری لیے زندگی ہے، یہ قرآن قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور اسی میں ہماری طاقت ہے، اسی کے ذریعے ہمارا غلبہ ہے، تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارا قرآن سے تعلق کمزور پڑ جائے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا مطالعہ کرنا، سمجھنا اس کو اور عمل کرنا، یعنی قرآن سے متعلق ہمارے اوپر جو حقوق عائد رہتے ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ ہاں کبھی پڑھ لیا، تلاوت کر لی، ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، یہ تلاوت، قرآن کی تلاوت تو صرف ایک ذمہ داری ہے اور یہ اجر و ثواب، بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن یہ قرآن تلاوت کے ساتھ ساتھ تدبر کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے یہ کتاب مبارک اس لیے نازل کی تھی تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں بیان کیا ہے، اور وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن میں قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، تدبر کرنا اور پھر اسی کی روشنی میں زندگی گزارنا، گویا اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی عظمت کا احساس کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی شکل میں قرآن سے ہمارا تعلق کمزور نہ ہو، دشمن جتنی بھی کوشش کرے لیکن ہم اس کی کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور برتنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ تقریباً سال بھر سے پڑھنے پڑھانے کا، تعلیم کا، درس و تدریس کا سلسلہ آپ جانتے ہیں رکا ہوا ہے۔ اسکول، مدارس، کالج، یونیورسٹیاں سب کے دروازے بند ہیں، ہمارے بچے بیکار ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، لیکن اسی لاک ڈاؤن میں یا اسی سال بھر کے وقفے میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وقت کو اچھی جگہ استعمال کی، اپنے بچوں کو بہت کچھ گھروں کے اندر پڑھا دی۔ دیکھیے اگر آدمی حساس رہے گا اور سمجھدار رہے گا تو اپنا ایک منٹ بھی وہ ضائع نہیں ہونے دے۔ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 10 دروازے کھلتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دینا شروع کی۔ کتنے لوگوں نے اس وقفے میں اپنے بچوں کو قرآن کا ایک اچھا خاصا حصہ حفظ کر دیا، کتنے لوگوں نے اور بھی بہت ساری تعلیم دی یا دوسروں کے ذریعے دلوائی۔ ظاہر بات ہے کہ اسکول جانے پر اور کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے پر پابندی ہے، لیکن گھروں میں پڑھنے پڑھانے پر یا چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بے حس و حرکت پڑے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ابھی اسکول بند ہے، مدرسے بند ہیں، اسکول بند ہے، مدرسے بند ہیں، جب کھلے گا تو دیکھا جائے گا۔ نہیں،
ہمیں اپنے بچوں کے وقت کو برباد ہونے سے بچانا چاہیے۔ کیسے بچائیں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کے وقت کو مثبت مصروفیت میں صرف کرنے کے لیے سوچے۔ اگر وہ خود کر سکتا ہے تو خود سے کرے، خود وقت دے سکتا ہے تو دے، بچوں کو لے کر کے بیٹھ کر کے روزانہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ان کے ساتھ گزارے، اور نہیں تو کسی دوسرے کو بمعاوضہ یا بے معاوضہ جیسے بھی ہو اس کو لگا کر کے اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی بہت ساری تنظیمیں یا بہت سارے افراد اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ جان کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ اس مسجد پر بھی اس سلسلے کا ایک نظم قائم ہونے والا ہے، اور بچوں کو قرآن کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جانے والا ہے۔ اس طرح کی کوشش کا خیر مقدم ہونا چاہیے، اور بڑی تعداد میں ہمیں اپنے بچوں ہی تک محدود کیا ہے، اگر بڑے بھی اس میں شریک ہوں تو ان کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اگر ہم بڑے لوگ بھی قرآن پڑھنے میں کوئی دشواری محسوس کرتے ہیں، قرآن روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تو اس میں شرمانے کی جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس موقع کو غنیمت جانیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بغیر ہماری کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے ہمارے لیے یہ موقع فراہم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا، قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا پڑھانے والا دنیا کے بہترین لوگ ہیں اللہ کی نظر میں۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو اسی زمرے میں شامل کرنے کی کوشش کریں، یا تو سکھائیں، سکھانے کا مطلب کہ جو لوگ سکھا رہے ہیں ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں، اور خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی اس کا مقررہ وقت ہو ان کو وہاں بھیجیں، اور نگرانی بھی کریں کہ ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، تربیتی اعتبار سے بھی اور تعلیمی اعتبار سے، اور موجودہ وقت میں ہمارے بچے جو ضائع ہو رہے ہیں تعلیمی اداروں کے بند ہونے کی وجہ سے، تو ایسے حالات میں اس طرح کے مواقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والملاحدة والمبتدعة والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا على عدوك وعدونا، اللہم فرج هم المہمومین ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر الماسورين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔